اسلام میں قرآن پاک اور احادیث میں روزوں کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہے، مگر روزوں کے فوائد اور اس کے روحانی اور جسمانی اہمیت کے بارے میں آج کی ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ صدیوں سے رمضان اسلامی مقدس مہینہ جس میں مسلمان طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے آ رہے ہیں، 7ویں صدی سے شروع ہونے والے سائنسی شواہد سے پتہ چلتا ہے روزوں کے اس مہینے میں صحت کے بہت سے راز چھپے ہیں۔ اعظم ڈاکومنٹری کی نئی ویڈیو میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ 2 ہجری 624 عیسوی رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ دوسری جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ دوسری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ دار کے لیے 2 بڑی خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات۔ آج کی جدید سائنس کی ریسرچ سے روزوں کے متعلق یہ بات واضح ہو چکی ہے، معدے کی خرابی، بیماریوں سے نجات ملتی ہے، نظام ہاضمہ بہترین ہوتا ہے۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول، بلڈ پریشر کو درست کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے خطرے کو دور کرتا ہے۔ دل کے سکون کے ساتھ جسمانی تناؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ مدافعتی نظام کو دوسروں سے زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ دماغ سے منفی خیالات سے آزادی ملتی ہے، جگر کے گرد جمع ہونے والی چربی کم ہو جاتی ہے، دل اور جلد کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، جسم میں جلن کا باعث بننے والے مرکبات کم ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل میں نیورولوجی کے ایک ایسوسی ایٹ پروفیسر مورت علمدار نے کہا ہے، روزہ میٹابولزم کی تجدید میں مدد کرتا ہے۔ میٹابولزم جسم کے خلیوں میں کیمیائی رد عمل ہے جو خوراک کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ روز مرہ دماغ سے ماخوذ نیوروٹروفک فیکٹر BDNF کے اخراج کا باعث بن سکتا ہے جو کہ اسٹیم سیلز کی پیداوار کے لیے بہت ضروری ہے۔ پروفیسر کے اکارڈنگ روزہ رکھنے سے دماغ کو آرام ملتا ہے، انسانی جسم کے دیگر اعضاء جیسے معدہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، چونکہ رمضان میں کھانا پینا، سگریٹ نوشی وغیرہ اور دیگر سرگرمیاں کافی حد تک رک جاتی ہیں۔ کچھ مدت کے لیے کم غذا کھانے کی وجہ سے جسمانی اعضاء دماغ کو بہت کم سگنل بھیجتا ہے، جہاں 100 بلین سے زیادہ اعصاب ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل سگنل دیتے ہیں تاکہ جسم کی صحیح معنوں میں سیٹنگ کی جا سکے۔ جب مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے گلوکوز لیول گر جاتا ہے۔ جب جسم کے اعضاء کو گلوکوز دستیاب نہیں ہوتا تو اعضاء جسم کے اندر دوسرے ذرائع اور مواد کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس نتیجے میں جسم میں غیر کاربوہائیڈریٹ سے گلوکوز بنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے جسے گلوکونیوجینیسس کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران جگر غیر کاربوہائیڈریٹس مواد جیسے لیکٹک امونو ایسڈ اور غیر ضروری فیٹ کو گلوکوز اور توانائی میں تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جدید سائنس رفتہ رفتہ روزے کے طبی فائدے دریافت کر رہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی مسلمانوں پر فرض کر دیے تھے۔ یہ دین اسلام کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب کوئی انسان 12-15 گھنٹے بھوکا رہتا ہے اور اس کے بعد کھاتا ہے تو ہمارا جسم نئے وائٹ بلڈ سیل بنانے لگ جاتا ہے جو کہ جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تیسرا انکشاف یہ ہوا کہ مسلسل روزہ رکھنے سے مرد اور عورت میں ایک ہارمونز کی جسے کہ IGF-1 کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ بلور کالج آف میڈیسن کی 10 رکنی ٹیم جس میں ایک ترک سربراہ مسلمان ڈاکٹر آسیہ اور باقی ریسرچر شامل تھے نئے انکشافات کیے۔ 30 روزے رکھنے کے بعد ہمارے خون میں پائے جانے والے پروٹین مالیکیول اور خلیوں کو طاقت ملتی ہے جو کینسر برداشت کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ گلوکوز اور چکنائی پروٹین سیل میں اپنے کام بہتر طریقے سے کرنے لگتے ہیں۔ جن سیلز کے DNA کو کسی قسم کا نقصان پہنچ چکا تھا، روزوں کی وجہ سے ان کی مرمت ہو گئی۔ بھوک پیاس کے 30 روزوں کے اس پروگرام نے انسانی سیلز کے اندر ایک اہم حصے سائٹوسکیلٹن کو بھی طاقت دی۔ یہی
روزہ آٹوفیجی کی ایکٹیویشن ہے جو عمر بڑھنے کے عمل کو سست کرنے میں مدد کرتا ہے اور سیل کی کریشن میں مثبت اثر ڈالتا ہے۔ یوشنوری اوسامی جاپانی سیل بائیولوجسٹ ہیں۔ 2016 میں میڈیکل کا نوبل انعام جیتا اس تحقیق پر کہ سیل کس طرح اپنے مواد کو ری سائیکل کرتے ہیں اور اس کی تجدید کرتے ہیں۔ یہ عمل آٹوفیجی کہلاتا ہے۔ روزے کے متعلق انہیں معلوم ہوا کہ 12 سے 24 گھنٹے میں روزہ رکھنا انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، جو کہ خون میں شوگر کا کنٹرول، سوزش میں کمی، وزن میں بھی کمی آتی ہے، دماغ کے افعال میں بھی بہتری آتی ہے۔ آٹوفیجی ایک ایسا عمل ہے جس میں سیلز اپنے اجزاء کو ختم کرنے اور ری سائیکل کرنے میں مدد کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کمزور سیل ختم ہو کر دوبارہ تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کئی گھنٹوں تک بنا کھائے پیے رہنا پڑتا ہے، جو کہ روزے کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ پروفیسر والٹر لونگیو امریکہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں بائیولوجی سائنسز کے ریسرچر ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک انوکھا تجربہ کیا۔ اس تجربے میں وہ دکھانا چاہتے تھے کہ انسان چند دن بھوکا پیاسا رہے تو اس کے مدافعتی نظام پر کس قسم کے منفی اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بیمار اور تندرست دونوں قسم کے مرد اور عورتوں کو 3-4 دن روزانہ 15 گھنٹے تک بھوکا رکھا۔ اس دوران ان کے مدافعتی نظام پر جنم لینے والی معمولی سی تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا۔ پہلا انکشاف ہوا کہ جب بھوکا جسم غذا نہ ملے تو اپنے اندر ذخیرہ شدہ گلوکوز چربی کو جلا کر توانائی حاصل کرتا ہے۔ دوسرا انکشاف یہ ہوا کہ جسم کو غذا نہ ملنے پر ہمارا جسم وائٹ بلڈ سیل کو مار ڈالتا ہے جو کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ ان تمام سائنسی تحقیقات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے روزے ہمارے لیے کیوں فرض کیے گئے ہیں۔